نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر ذی وقار، آج میرے تقریر کا عنوان ہے ہم ہیں امید پاکستان، ہم بدلیں گے پاکستان. جناب صدر، یہ ہماری یقیناً درست ہے کہ اگر قوم کو ان نونیالان سے امید نہ ہوگی تو اور کس سے ہوگی؟ اور اگر یہی شگفتہ چہرہ بچے ملت کے درد کا مداوا نہیں بنیں گے تو کون ہوگا؟ یہی وہ شاداب گلاب ہے جو چمن ملت کو رشک جہاں بنائیں گے. یہی وہ چہکتے بلبل ہے جن کے مترنم آواز میں گائے گئے نغمے پوری ملت اسلامیہ کے لیے راحت کا سامان فراہم کریں گے. جناب والا، میں اپنے نونیالانی وطن اور اپنے عماصر ساتھیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تم تو اقبال کے شاہین ہو، تم تو نشان منزل ہو اور تم تو میر کارواں ہو. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. صدر ذی وقار، ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان حاصل کیا لیکن اس ملک کو سنبھالنے کے لیے وہ جدوجہد اب ہو رہی ہے. جنابی والا، جو قائد ملت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی، اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مضبوط ہاتھوں کی ضرورت ہے اور وہ مضبوط ہاتھ اس قوم کے نوجوان ہیں. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. جناب صدر، تاریخی انسانیت ہو یا تاریخ اسلام، تہذیب و تمدن کی ارتقاء کا مسئلہ ہو یا معاشرتی بہبود کا قصہ، قوموں نے ہمیشہ افراد کی ترقی کے ساری عظمت حاصل کی. آسمان پر جگمگاتے ہوئے ستارے ہو یا زمین پر ترقی کی بلندیوں کو چھوتے افراد، یہ سب مل کر اپنے ماحول، معاشرے اور قوم کو حقیقی سربلندی سے ہمکنار کرتے ہیں. اس لیے اقبال اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. جناب صدر، علامہ محمد اقبال نے ہر فرد ملت کو مقدر کا ستارہ کہہ کر اتحاد باہمی اتفاق کا سبق دیا ہے. انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اگر قوم کی ترقی عزیز ہے تو انفرادی مفادات کو قربان کرنا ہوگا، اپنی ترقی کو ملک و ملت کی سرفرازی کے لیے قربان کرنا ہوگا. قوم اگر ذلت و رسوائی کا شکار ہے تو اس قوم کا ہر فرد ترقی کرنے کی کوشش کرے تو یہ ایک عظیم قوم بن جائے گی. ایسی قوم جو کہکشاں کے ستاروں کی طرح روشنی بکھیرتے اور عظمت انسانیت کی خوشبو لٹاتی ہے. جب کبھی افراد کو عظمت میسر ہوگی، جب کبھی افراد کو عظمت میسر ہوگی، یک بیک افلاک کی پھر قوم ہمسر ہوگی. جنابی والا، زمانے گواہ ہے جس قوم نے سربلندی حاصل کی جو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا حوصلہ رکھتی تھی. قرآن کی ابدی گواہی ہے کہ خدا کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی جدوجہد نہ کرے. اور یہ بھی حدیث کی گواہی ہے کہ انسان کو وہی عطا ہوتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اپنی دنیا پیدا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان زمانے کی تصدیق کرنے کی قوت رکھتا ہو، وہ گفتار نہیں بلکہ کردار کا بھی غازی ہو، وہ علم کے ساتھ عمل کی تصویر بھی ہو، ان کا عزم ان پہاڑوں کو چیر کر جوہر نکالنے کا رکھتا ہو. سچ پوچھے تو یہی لوگ حاصل آئے تھے، یہ اس عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اپنی ملک کی ترقی کے لیے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں. میں اپنے تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں. قوم کی طاقت نسلی جواہ ہے، دیش کی عزت نسلی جواہ ہے، آن کا تارا دل کا سہارا، باز و ہمت نسلی جواہ ہے. شادا یہی ہے ورثہ اپنا، شادا یہی ہے ورثہ اپنا، اپنی ہمت نسل جواہ. والسلام.